أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیویوں کے تعلق سے ہم لوگ چیز سماعت فرما رہے تھے اور ان کے بارے میں جان رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے حضرت خدیجہ کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم لوگ جو ہے حضرت بی بی سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیوی اور تمام امت کی ماں ہیں۔ ان کے باپ کا نام زمعہ اور ان کی ماں کا نام شموس بنت عمر ہے۔ یہ بھی قریشی خاندان کے بہت ہی نامور اور معزز عورت ہیں۔ یہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر سے بیاہی گئی تھیں اور اسلام کی شروعات میں ہی ان دونوں میاں بیوی جو ہے مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے اور کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت بھی کر چکے تھے۔ لیکن جب حبشہ سے واپس ہو کر دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ میں آ کر رہنے لگے تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد دن رات غمگین رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعدہ بنت زمعہ سے نکاح فرما لیں تاکہ آپ کا جو گھر ہے، جو آپ کا خانہ ہے، وہ آباد ہو جائے۔ حضرت سعدہ بہت ہی جو ہے دیندار اور فاشعار خاتون ہیں اور بے حد خدمت گزار بھی ہیں۔ آپ نے حضرت خولہ کے ان جو ہے مخلصانہ مشوروں کو جو ہے قبول فرما لیا، چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ سے بات چیت کر کے جو ہے وقت طے کروا دیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاقات کے لیے، اور جب دونوں میں بات چیت ہو گئی تو ان کا پھر نکاح ہو گیا اور یہ جو ہے عمر بھر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زوجیت سے سرفراز ہوتی رہی اور جس والہانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ وفاداری اور خدمت گزاری کا حق ادا انہوں نے کیا، وہ ان کا بہت ہی جو ہے شاندار زمانہ ہے۔ اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ کر انہوں نے اپنی باری کا دن جو ہے حضرت عائشہ کو دے دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی جو ہے ان کا بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی سی بھی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ جو ہے حرص نہیں ہوئی، یعنی کہ ایسی کچھ بھی میرے اندر چیز نہیں آئی کہ میں بھی جو ان کے جیسی ہو جاؤں، مگر جب میں نے حضرت سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے جمال صورت اور حسن سیرت کو دیکھا، یہ جو ہے پھر میرے دل میں تمنا آئی، یعنی کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں بھی، تو ان کے دل میں بھی جو ہے یہ تمنا تھی کہ کاش میں بھی جو ہے حضرت سعدہ جیسی ہو جاؤں، اور یہ اپنی دوسری الگ الگ جو ہے خوبیوں کے ساتھ بہت جو ہے فیضیاب بھی رہی ہیں اور اعلیٰ درجے کی جو ہے سخی بھی تھی۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو ہے خلافت کے زمانہ میں درہموں سے بھرا ہوا ایک جو ہے تھیلا ان کے گھر جو ہے بھجوایا، تو حضرت بی بی سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے پاس وہ جو جب پہنچا دیا تو انہوں نے اس تھیلے کو دیکھ کر کہا کہ واہ بھلا، کھجوروں کے تھیلے میں یہ درہم کیسے؟ تو یہ کہا اور اٹھ کر اسی وقت ان تمام درہموں کو مدینہ منورہ کے جو فقیر تھے، جو مسکین لوگ تھے، ان کے گھر میں جو ہے ان تمام پیسوں کو دے دیا۔ اور امام بخاری اور امام ذہبی کا قول ہے کہ 23 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، لیکن اور باقی جو اور بھی علماء اکرام ہیں تو ان کی انتقال کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے
کہ 23 ہجری میں ہوا، کوئی کہتا ہے کہ 54 ہجری میں، اور کوئی کہتا ہے کہ 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور جو بھی ان کی مزار مبارکہ ہے وہ مدینہ منورہ کے قبرستان جو ہے جنت البقیع میں ہے، جہاں پہ اور بھی ازواج مطہرات ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہاں پہ ہمیں ایک چیز سوچنی چاہیے کہ غور کرو کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دور کیا، اور کس طرح جو ہے کاشان نبوت کو سنبھالا، ان کا دل سنبھالا، ان کو جو ہے مطمئن کیا، اور پھر ان کی محبت رسول پر ایک نظر ڈالو کہ انہوں نے حضور کی خوشی کے لیے اپنی باری کا دن کن کی محبت پہ، یعنی کہ حضرت سعادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو دیکھیں کہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہے حضور سے زیادہ محبت کر رہی ہیں، یا پھر حضور ان کے ساتھ وقت بتانا چاہتے ہیں، یا جو بھی ہے، تو انہوں نے خوشی سے کیا کیا کہ اپنا دن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن جو ہے حضرت سعودہ سے ملنے جایا کرتے تھے، وہ دن بھی کیا کیا، بی بی عائشہ کو دے دیا۔ پھر وہ بہت ہی زیادہ سخی درجے کی تھی، تو ہم تمام کو بھی جو ہے ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کو یہ جو ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا، جو حضور کی دوسری بیوی ہیں، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔